حضرت ابراہیم بن ادم سارے بولے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک بار پھر کہہ دیں یار بڑی عظیم ہستی کا نام لیا ہے، بڑے نفیس آدمی ہیں، ابھی بادشاہ ہیں، ولی نہیں بنے، ابھی بادشاہ ہیں، بہت بڑی عظیم ہستی ہے، طبیعت بھی جتنی نفاست ہے، ہائے ہائے اتنی نفاست ہے طبیعت دے اندر۔ روزانہ جب تک پھلاں دی سیج نہ بچھائی جائے انہاں نوں نیند نہیں آنی، اتنی نزاکت اور نفاست طبیعت دے اندر۔ اور اس غرض نال انہاں نے اپنی حکومت دے اندر ایک محکمہ بنایا ہویا ہے، کچھ بندے مالی انہاں نوں تنخواہ علیحدہ، کچھ بندے بوٹے لان والے انہاں نوں تنخواہ علیحدہ، کچھ پھل توڑن والے انہاں نوں تنخواہ علیحدہ، اور پھل چنبیلی دے وکھرے، موتیے دے وکھرے، گلاب دے وکھرے۔ آخر تے ایک آپ دی مالنے نوکرانی ہے جدے ذمے ہوندہ سی کہ ایک من پھلاں دی سیج آپ دے بستر تے بچھانی سی تے بادشاہ کمرے دے اندر آوے تے انہوں نیند آوے۔ ایک دن مالن نے پھلاں دی سیج بچھائی، انتظار پہ کرے بادشاہ آوے تے پھلاں دی سیج تے آرام کرے، لیکن اس دن بادشاہ کسے کم دی غرض نال لیٹ ہو گیا تے مالن نے بار بار ویکھیا جڑے ٹائم تے بادشاہ اندر آندا ہے اج نہیں آیا تے او دے دل وچ خیال آیا ایک پاسے اسیاں غریب لوگ، ایک پاسے ابراہیم بن ادم بادشاہ ہے، سانو پتھر تے سر رکھیے نیند آ جانی ہے، سانو اٹھ تے سر رکھیے نیند آ جانی ہے، اسی اپنے بازو دا سرانہ بڑھا لویے سانو چین دی نیند آ جانی ہے۔ ایک طرف اے بادشاہ جڑا جب تک پھلاں دی سیج تے نہ سمیں انہوں نیند نہیں آنی، مالن دے دل میں خیال آیا پتہ نہیں نہ پھلاں دے اندر مزہ کے وے، بادشاہ جب تک انہاں تے سر نہ رکھے انہوں نیند نہیں آنی۔ مالن نے دل وچ سوچیا بادشاہ تے لیٹے اج کیوں نہ میں سیج تے ذرا سر رکھ کے ویکھاں کے مزہ کے وے۔ اس مالن نے سر رکھیا، میرے غیور بھائیو پھلاں دی خوشبو چڑیو دے دماغ تے انہوں نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلیا، بادشاہ نے اپنی نوکرانی نو بیڈ تے ستا ویکھیا، بادشاہ دا چہرہ غصے نال بدل گیا کہ میری نوکرانی ہوئے، کپڑے میں دیواں پاوے، کھانا میں دیواں کھاوے، میری نوکرانی ہو کہ میری اجازت تو بغیر میرے بیڈ تے ستی ہوئی ہے۔ وہ غصے نال لال پیلا ہویا، انہیں اپنے نوکرانوں بلایا، سپاہیاں نو بلایا، آدھا لے لو ڈنڈے، لے لو ڈانگا، مارو اس بے غیرت نو، ان نوکرانی میری ہو کہ میرے بیڈ تے میری اجازت تو بغیر سو گئی ہے۔ میرے ویرو آ گئے حکم دے بندے، ڈانگاں برس گئیاں، 10-11 بندے، ایک کلی عورت مار پہ کھاوے، اندروں ہڈیاں دے ٹوٹن دی آواز پہ آئے۔ لیکن بڑی مزے دی گل سنا رہے ہیں، اللہ کرے میرے جملے نو اس کن چھپا کے کڈے نہیں ہتھے لکھ کے جائیں۔ مار پہندی جائے نالے نوکرانی ہستی جائے، ہستی جائے، مسکرا دی جائے۔ بادشاہ نے منظر ویکھیا تے نوکرانوں کہندا ہے ڈنڈے ذرا ڈک لو، میں دے نال گلاں کرنیاں نے 2-4۔ انہاں ڈنڈے ڈکے، نوکرانی نو کہندا ہے لوکاں نو مار پوے، لوگ ٹاواں مار مار کے روندے نے تے تینوں مار پہنی جانی ہے، تو ہستی جانی ہے۔ میرا سوال اے وے تینوں درد نہیں پیا ہوندا، اودیاں ٹاواں نکل گئیاں، رو کے کہندی ہے بادشاہ درد دیاں گلاں ہی نہ پوچھ، اے 12 جنے نے، میں کلی عورتاں انہاں مار مار کے میرا ہڈیاں چور چور کر دیتیاں نے۔ بادشاہ بڑا ڈاڑا درد پیا ہوندا ہے، بادشاہ کہندا ہے میں یہی پوچھنا چاہنا درد والے تے روندے نے، تو ہسدی کیوں ہے؟ او عورت کہندی ہے اگر میرا وس چلے میں ٹاواں مار مار کے روواں، لیکن ایک گل جدوں سوچ دیاں مینوں بار بار ہاسا آندا ہے۔ بادشاہ کہندا ہے میں وہی تے گل پوچھنا چاہنا وا۔ اس عورت نے جڑا جملہ بولیا اللہ کرے تیریاں دل دیاں تختیاں دیاں کھڑکیاں کھول کے جائے، او کہندی ہے تاں ہسیاں کے 2 گھڑیاں میں اس تے ستی، 2 گھڑیاں میں اس تے ستی، تیڑی مصیبت پائی
حشر کی ہوسی اس بندے دا جس ساری عمر لنگا دو کڑیاں ستیاں مار کھا کھا کے میری گلکند بن گئی تے تیرا کہ اشر اسی بادشاہ صاحب ساری زندگی غفلت کی نیند سو رہا ہے. لیکن اقبال کہندا ہے دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اقبال کہندا ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. جنہاں نو اقبال دا شعر سمجھ نہ آوے انہاں نو میں کھڑی شریف لے جانا وا. میاں صاحب کہندے نے عقل والیاں نو اشارہ کافی عقل والیاں نو اشارہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی تے بے عقلاں نو اثر نہ کر دی. اے پند نبی سرور دی. ایک جگہ تے میاں صاحب نے قلم اٹھائی آپ کہندے نے مورکھ نو کی چلو رہنے دے رہے ایک بار بولے پیار سے سبحان اللہ. مورکھ نو کی پند نصیحتی تے پتھر نو کی پالا کالا کمبل اے مل مل دھوئے تے پھر کالے دا کالا. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ اے گل جو ہی نکلی نوکرانی نے منہ چوں ہائے ہائے کمن لگ پیا ابراہیم دے نظر کمن لگ پیا. دنیا دل کی بدل گئی اتھے ہی حکومت پراں سٹی مسلح لے کے محل کے آخری کمرے میں ہاتھ کار والتے دل یار بہ گیا. راتی بھی خدا نہ ذکر دیہڑی بھی خدا نہ ذکر. بھائی ہون اپنے سونے رب نو میں منانا ہی منانا ہے. نوکرانی نے ایک جملہ سنیا دل دی دنیا بدل گئی. بندے نہ پانڈا سدھا ہوئے نا تو پھر ایک چھوٹی جی گل بھی اثر کر جائے گی. پانڈا ہی جس پٹھا کیتے ہوئے پیڑے اس کی جو مرضی کرنے رہو اس کی کوئی اثر نہیں ہونا. میرے پراؤ تے ماڑے دوستوں تے بچیو رات نہ ٹائم ادھی رات اگے ادھی رات پیچھے عبادت جاری ہے. اچانک گھر دے چھت تے کسے دے دوڑن دی آواز آئی. بادشاہ نے سوچیا اتھے 7 پہرے نے اتھے نر چڑے نوی پر مارن دی اجازت نہیں میرے محل دے دائیں بائیں. اے بندہ کون ہے جڑا چھالاں پیا مار دے میرے گھر دی چھتے. باہر آئے ویڑے دے اندر کھلو کے کہندے او جنیا کون ہے کیا گل ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ تے بولتے کیا گل ہے کیاں پہ دوڑنا ہے پر چھالاں پہ مارنا ہے. تینوں پتہ نہیں یہ بادشاہ کا گھر ہے. آن اللہ انسان نہیں سی فرشتہ سی. انسان جب خدا کی راہ میں چل پڑتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین. آن والا انسان نہیں ہے فرشتہ ہے. بادشاہ کہندا ہے کہ لوڑنا ہے تے آن والا کہندا ہے میرا اٹھ گم ہو گیا میں اٹھ پیا تلاش کرنا. بادشاہ ہس کے کہندا ہے چلیا عقل نے دشمنا اٹھ گم ہو گئی کسے جنگل چ جا کے تلاش کر کسے ریگستان صحرا دے اندر پھردا پیا ہوئے گا. ایتھے کیا لوڑنا ہے چھتاں تے بھی کدے اٹھ چڑھے. آن والے نے ویکھیا لوہا گرم ہے اے ٹائم اعلان دا. آن والا کہندا ہے بادشاہ سلامت اگر چھتاں تے اٹھ نہیں مل سکدے تے محل دیاں کمریاں دے اندر خدا بھی نہیں مل سکتا. تاج تخت سلطانی
چھڑ کے تے ٹھوٹا پھڑن گدائی رکھ امید سجن دے در تے کٹن جو بنیا ٹھوکر ماری ہر چیز اپنے ولی عہد کو بلایا کاغذ پہ حکومت لکھ کے دے دی ایک مسلح ایک کوزہ ایک گودڑی ایک سوئی ایک تاگا لے کے رات نے اندھیریاں میں غائب ہو گئے اللہ اکبر صبح لوگ اٹھے ہونا کیا بادشاہ کتھے بے وزیر ران عوام ران مشیر ران رشتہ دار ران بچے ران بھئی کتھے گیا ہے کسے آکھیا اغوا کر لیا کسے آکھیا مر گیا 8-10 دن انہاں سوگ منایا روت ہو کے سارے رامے نال بہ رہے بادشاہ ملنا ہی کوئی نہیں پیا کئیاں سالاں بعد ہائے ہائے اوہی وزیر جنہوں ابراہیم بن ادم نے وزارت بادشاہی لکھ کے دیتی سی شکار دا شوقین ہے چل دیاں جنگلاں چایا صحراواں چ گزردا اس مقام تے آیا تے دریا دے کنارے انہوں ایک دور بندہ نظر آیا اودی حجامت بڑی ہوئی ہے بال بکھرے ہوئے نے ایک پرانی جئی گودڑی تے بیٹھا ہے پھٹے پرانے کپڑے پا کے تے گودڑی نو پیا سیندا ہے تے او وزیر قریب آیا اس خیال نال کہ حیران اے بندہ اس کنارے کیویں آیا ہے کیویں پہنچیا ہے اتھے کے کھاندا ہے کے پیندا ہے حیرانگی نال جدوں قریب آیا اودیاں نظراں اٹھیاں انہیں غور نال ویکھیا تے ہکا بکا حیران اے ابراہیم بن ادم ہے پیری ٹھہ پیا پیری ٹہ کے کہندہ خدا دا نائی بادشاہ اساں تے رو رو کے مر گیا عوام تیری جدائیاں نو اج بھی یاد کر کے پینوں نہیں ہے بادشاہ میں نو بادشاہیاں نہیں چاہی دیاں آپ اپنے محل دے اندر سنبھال اپنی بادشاہی وزیر گلاں کردہ جائے ابراہیم بن ادم سوئی نال اپنی گودڑی سیند سی کے دیاں گلاں سن دے جاول وزیر نے کیا بادشاہ موڑا میں نو نہیں چاہی دی بادشاہی اہل اپنی حکومت میں نو نہیں چاہی دی لوکی رو رو کے مر گئے نے تیری جدائی دے اندر ابراہیم بن ادم جس سوئی نال گودڑی پہ سیندے سن انہوں اٹھا کے تے دریا دے اندر سٹیا تے سٹ کے مچھلیاں نو کہندے نے میری سوئی میں نو واپس کرو وزیر سمجھیا شاید بادشاہ نہ دماغی توازن جڑا نا خراب ہو گیا ایک سوئی سی تو بھی سٹ چھوڑی مچھلیاں کول پیا منگنا مچھلیوں نے کبھی سوئی واپس کی خدا کی قسم میں دکھاتا ہوں تھوڑی دیر بعد ہزاروں مچھلیاں سمندر کے ساحل پہ آئیں اور ان کے منہ میں سونے اور چاندی کی سوئیاں تھیں بزبان حال کہہ رہی تھیں بادشاہ ہماری سوئی لے لے ابراہیم ہماری لے لے آپ نے مسکرا کے فرمایا اگر سونے چاندی لینے ہومن آرتے میں نو مال بھی چھوڑنی کڑی لوڑ سی سونے چاندی میں نو نہیں چاہیے میں نو وہی چاہیے جڑی میں سٹی ہے آئے ہائے تھوڑی دیر بعد ایک مچھلی دور سے تیرتی سمندر کے کنارے آئی اور منہ میں وہی بادشاہ کی لوہے والی سوئی نکال کے کہتی ہے لے لے بادشاہ مٹھا جیا سوئی اس نے منہ چکڑ کے وزیر کی آنا ہے ہون دس او بادشاہی چنگی ہے یا چنگی